اب زیادہ پریشانی ہوئی کہ اب تو اس کی اپنی بیوی ایمان لے آئی، اور کتنا مضبوط اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی۔ فرعون نے سمجھایا بجھایا لیکن حضرت آسیہ نہ مانی۔ پھر فرعون نے قید کر دیا، قید کرنے کے بعد بھی نہ مانی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھرے دربار میں کوڑے لگوائے، وہ اللہ کی بندی پھر بھی نہ مانی۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، فرمایا کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے، جتنا بھی اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ اتنا ہی ہرا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا ایسا پودا ہے، اسلام کا پودا ایسا ہے۔ لیکن ہمارا تمہارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا، گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی، ہم نے ایسی گھروں میں نماز پڑھی کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری مسجد میں مغرب کی نماز میں 2 صف 3 صف ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے ایمان کو کسی نے چھیڑا، ہمارے اعمال کو کسی نے چھیڑا تو ہمارا تو ایمان اور بجائے بڑھنے کی کم ہو گیا، ایک بہانہ سا مل گیا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے کتنا ظلم کیا، علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی، بڑی بڑی میخیں گاڑ دی، پیروں میں کیلیں گاڑ دی، کہ جس عورت نے، جس اللہ کی بندی نے، جو بادشاہ کی بیوی تھی، کبھی تنکا نہ اٹھایا اپنے ہاتھوں سے، فرعون ظالم نے ان کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی۔ جن پیروں سے وہ ریشمی مخمل پہ، قالینوں پہ چلا کرتی تھی، اس ظالم نے، فرعون نے ان کے پیروں میں میخیں گاڑ دی، کیلیں گاڑ دی، اور پھر ان کے سر پر چٹان کھڑی کر کے پتھر کی بولا کہ آسیہ یا تو موسیٰ کے کلمے کو چھوڑ دے، موسیٰ پر جو ایمان لے کے آئی ہے اس سے پھر جا، مجھے رب مان لے، ورنہ تیرا پتھر سے سر کچل دوں گا، ورنہ پتھر اوپر سے گرا کر تجھ کو کچل دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی نہ مانی۔ جب اتنا ظلم ڈھایا گیا تو فرمایا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، تڑپ کر دعا کی، جس کے سامنے موت ہو، جو ہر طریقے سے ظالم کے آگے گر چکا ہو۔ فرمایا حضرت آسیہ نے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے قریب میں، فرمایا کہ اپنا قرب عطا فرما اور جنت میں گھر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل، عرش کے قریب، عرش کے نیچے جو مقام ہے، عرش کے نیچے جو جنت ہے، جو گھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھول دو، سارے در کھول دو، سارے دروازے کھول دو، سارے پردے ہٹا دو، اور میری بندی کو، آسیہ کو جنت میں اس کا مقام دکھا دو، اس کا مرتبہ دکھا دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اتنا اپنے قریب جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا عرش کے نیچے مقام محمود، جو امام الانبیاء محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جس میں آپ علیہ السلام آرام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں جگہ عطا فرمائی۔ کیسے جگہ عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ کو، جو فرعون کی ظالم کی بیوی تھی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی بدولت کہ وہ ایمان لے کر آئی، اللہ کو ایک مانا، وقت کے نبی کی بات کو مانا، نبی کو نبی مانا، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر یقین لائی، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب، جن کی برکت سے دنیا اور زمین و آسمان، ساری کائنات اللہ نے جن کی برکت سے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب سے نکاح فرما دیا اور ان کی بیوی بنا۔
کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے پہلے اللہ کا قرب مانگا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنا قرب عطا فرما اور جنت میں گھر عطا فرما۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی پہلی بیوی ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ